شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا خیال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ جان لو آزمائش وقتی ہوتی ہے۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لگن لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب جان لو وقت آزمائش اب ختم ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو ہمیں آزماتا ہی کیوں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچیں آپ کی اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے ہم؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتا انہی ہے جنہیں اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جب جس وقت جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے۔ اس لیے ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے، تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کو پکارے، اس سے دنیا کا اور آخرت کا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھ لے۔ اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اسی سے دعا کی طلب کرے۔ دعا کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، آپ کبھی بھی کسی بھی وقت دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے، لہٰذا دعا کو لازم کر لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ سبحان اللہ۔